أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. اے حبیب فرما دیجئے اے لوگو انی بے شک میں رسول اللہ الیکم جمیعا تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، اس اللہ کا رسول ہوں الذی کہ جو لہو ملک السماوات والارض کہ اسی کے لیے ہے تمام آسمان و زمین کی بادشاہت، لا الہ الا ہو نہیں ہے معبود سوائے اس کے، یحیی و یمیت زندہ کرتا ہے وہ اور مارتا ہے، فآمنوا تو ایمان لاؤ باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اللہ کے رسول پر، النبی غیب بتانے والے پر، امی کہ جو دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا، الذی یؤمن باللہ کہ جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر، وکلماتہ اور اس کی باتوں پر، اس کے کلمات پر، واتبعوہ اور تم اتباع کرو اس کی، لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب ذوالجلال نے نبی کریم علیہ السلام کی عمومی رسالت کا ذکر فرمایا ہے کہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہاں پہ یا ایھا المؤمنون نہیں فرمایا بلکہ یا ایھا الناس فرمایا کہ رسول پاک علیہ السلام ساری انسانیت کے لیے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے، جتنے بھی لوگ ہیں سب کے لیے اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اللہ نے تمام انسانیت کے لیے آپ علیہ السلام کو رسول بنا کے بھیجا ہے، اور حضور علیہ السلام کی جو احادیث ہیں، آپ کی احادیث مبارکہ میں سے یہ بڑی مشہور حدیث پاک ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، بعض روایتوں میں 5 آتا ہے، بعض روایتوں میں 6، کہ اللہ رب ذوالجلال نے وہ 6 چیزیں یا 5 چیزیں مجھے عطا فرمائی ہیں کہ جو دیگر انبیاء کو عطا نہیں فرمائی، کہ مال غنیمت حلال کر دیا گیا ہم پر اگرچہ اس سے پہلے لوگوں پر حلال نہیں تھا۔ اسی طرح سے ساری روئے زمین کو اللہ رب ذوالجلال نے میرے لیے مسجد بنا دیا ہے، جو کوئی جہاں کہیں بھی ہوگا تو وہ نماز پڑھ لے جس ٹائم اگر وقت آ جاتا ہے نماز کا۔ اور اسی طرح سے اللہ رب ذوالجلال نے مجھے تمام لوگوں کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے، رسول بنا کے بھیجا ہے، اور اللہ رب ذوالجلال نے مجھ پر نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اللہ رب ذوالجلال نے تمام انسانیت کے لیے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ وہ انبیاء علیہم السلام تھے کہ جن کو مخصوص علاقے کے لیے، کسی ایک خاص جگہ کے لیے، خاص قوم کے لیے نبی یا رسول نبی بنا کے بھیجا جاتا تھا، لیکن نبی کریم علیہ السلام کا یہ خاصہ ہے کہ آپ کو ساری انسانیت کے لیے، صرف مکہ شریف والوں یا مدینہ شریف والوں یا صرف عرب والوں کے لیے نہیں بلکہ تمام عرب و عجم، پوری انسانیت کے لیے اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے آپ کی شریعت کو اللہ رب ذوالجلال نے آشکار فرمایا ہے۔ وہ پیر نصیر صاحب نے کیا زبردست بات کہی تھی، گولڈا شریف والے جو ان کے چشم و چراغ ہیں پیر نصیر الدین نصیر صاحب گیلانی قادری، انہوں نے کیا اچھی بات کہی تھی کہ وہ دین جس کو محمد نے نصیر تاب ابد واجب العمل ٹھہرا، نصیر تاب ابد ہمیشہ کے لیے واجب ہوا، یعنی منسوخ نہیں ہوگا، قیامت تک کے لیے، جب تک دنیا آباد ہے تب تک کے لیے نصیر تاب ابد واجب العمل ٹھہرا، وہ دین جس کو محمد نے آشکار کیا۔ کہ نبی کریم علیہ السلام جس دین کو لے کے آئے ہیں وہ پوری انسانیت کے لیے ہے، وہ ایک خاص وقت کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے، تمام انسانیت کے لیے۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے اس چیز کو بیان فرمایا کہ قل اے حبیب آپ فرما دیجئے، یا ایھا الناس اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم میں تم سب کی طرف اللہ رب ذوالجلال کا رسول ہوں، اس اللہ کا
الذی لہو ملک السماوات والارض، کہ جس کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، کہ جو خالق ہے اس تمام آسمانوں کا، ان تمام زمینوں کا، اور جتنی بھی آسمان و زمین کے نیچے اس درمیان میں جتنی بھی اس کی مخلوقات ہے، سب کے سب کا بادشاہ، سب کے سب کا خالق وہی اللہ ہے۔ اسی اللہ کی طرف سے میں تم سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ لا الہ الا ہو، اور اللہ رب ذوالجلال کی توحید بیان کی جائے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق ہی نہیں۔ یحیی و یمیت، زندگی بھی وہی دیتا ہے، جان بھی وہی ڈالتا ہے مردہ میں، اور زندوں کو موت بھی وہی دیتا ہے، یہ اسی کی شان ہے، اور سب کچھ اسی ہی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، تو بس سمجھدار وہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، تو لہٰذا آمنو، ایمان لاؤ۔ آمنو ہوتا ہے کہ جو ایمان لائے، اور یہ ہے آمنو، یہ فعل امر ہے کہ ایمان لاؤ جو ایمان نہیں لائے، باللہ کس پر، اللہ پر، ورسولہ اور اللہ کے رسول پر، النبی، نبی کا ترجمہ جو ہے وہ خبریں دینے والا، ویسے تو نبا کا، نبا سے ہے، نبأ، جیسے سورہ نبا ہے، عما یتساءلون عن النبأ العظیم، قیامت کے متعلق ہے نا کہ بہت بڑی خبر کے متعلق وہ سوال کرتے ہیں، تو فرمائے کہ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّي، تو اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ جو اس کا حقیقی ترجمہ بھی ہے کہ نبی کا اگر ترجمہ صرف نبی ہی نیچے کر دیا جائے تو نبی کا ترجمہ تو نہ ہوا، تو نبی کا معنی ہے غیب کی خبریں دینے والا، تو اللہ اس کے رسول پر، ایسے رسول پر کہ جو غیب کی خبریں دینے والا ہے، اور دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا۔ اگر نہ پڑھا کا معنی کیا جائے امی کا، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ دنیا میں کسی سے نہیں پڑھے، دنیا میں اس حضور سرور کائنات علیہ تحیت و ثنا کا کوئی بھی استاذ نہیں، کوئی بھی استاذ نہیں۔ حضور کو ہر لحاظ سے تمام لوگوں پر فوقیت و برتری حاصل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ ارفع و اعلیٰ ہیں، آپ کے نہ تو ہم مثل ہے کوئی، بلکہ انبیاء و صحابہ کرام کے مثل بعد والے لوگ نہیں ہو سکتے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے تو نارائن مقدس ہی سب پہ بھاری ہے۔ تو امی کا معنی کہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں پڑھے، الذی یؤمن باللہ، کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی نبی پاک علیہ السلام اللہ کے پر اور اللہ کے کلمات پر، اللہ کی تمام باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، لہٰذا واتبعوہ، حضور کی پیروی کرو، حضور کی تم سب اتباع کرو، یہ بھی فعل امر ہے۔ واتبعوہ صیغہ جمع مذکر حاضر ہے یہ، واتبعوہ تمام کے تمام، ہو اسی نبی، اسی رسول، نبی امی کی پیروی کرو کہ جو اللہ پر اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتے ہیں، لہٰذا یہ پیروی تمہارے لیے اتنی ضروری ہے کہ جب تک تم پیروی نہیں کرو گے تو تم ہدایت نہیں پا سکتے۔ پیروی کرو لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے ایک گروہ تھا، یہدون بالحق، جو حق کے ساتھ ہدایت کرتا تھا، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اسی کے ساتھ انصاف کرتا تھا۔ اس پہ مختلف اقوال مفسرین نے نقل کیے ہیں کہ اس سے مراد یا تو وہ لوگ ہیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، تو جب ایمان لائے، آپ کی پیروی کی، آپ کے حکم کو مانا، تو جب آپ کے حکم کو مانا تو یقیناً اللہ ہی کے حکم کو مانا، چونکہ نبی جس بات کی طرف لاتا ہے وہ اللہ ہی کے حکم سے لاتا ہے، اور وہ اللہ ہی کا راستہ ہے، ہدایت کا راستہ ہے۔ تو وہ قوم جو ہے، وہ گروہ، امہ یہاں سے مراد، امت سے مراد گروہ ہے، کہ وہ ان لوگوں میں سے جتنے بھی تھے یہودیوں میں، بنی اسرائیل میں، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک گروہ ایسا تھا کہ جو آپ پر ایمان لائے، جو ہدایت کے ساتھ، حق کے ساتھ جو ہے وہ ہدایت کی بات کرتے تھے، اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ یعدلون، انصاف کرتے تھے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ ان سے مراد کہ جو یہودی تھے کہ وہ اپنے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا پیروکار کہتے، تو حضرت عبداللہ بن سلام یہود کے بہت بڑے عالم تھے، لیکن جب انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے چہرے مبارک کو دیکھا تو آپ کو اسلام اللہ نے نصیب فرمایا۔ تو اسی طرح سے اس سے مراد وہ بھی ہیں کہ آپ اور آپ کے ساتھی، کہ ایک گروہ ایسا تھا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی زبردست انداز میں پیروی کرنے والے تھے، لیکن جب انہوں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا تو یقیناً شریعت موسوی یا دیگر جتنی بھی شرائع ہیں، جتنی بھی شریعتیں ہیں، وہ حضور علیہ السلام کی شریعت سے
کے آنے سے سب کی سب جو ہے وہ منسوخ ہو گئی. اب جو ہے وہ بات وہی ہوگی کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی طرف سے قانون شریعت لے کے آئے ہیں، لہٰذا یہ شریعت ناسخ ہے، اور دیگر تمام جو جتنی بھی شرائع گزری ہیں گزشتہ وہ تمام کی تمام منسوخ ہے. تو لہٰذا انہوں نے حضور علیہ السلام پر جب ایمان لائے تو اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ایک گروہ ایسا ہے کہ جو ہدایت کے ساتھ، حق کے ساتھ ہدایت کرتا ہے اور اسی کے ساتھ انصاف کرتا ہے. اسی طرح سے دیگر بھی بہت سارے اقوال ہیں جو مفسرین نے ذکر فرمائے. وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ، اور بانٹ دیے ہم نے ان کے لیے 12 رستے، اسباطًا امما 12 قبیلوں کے لیے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور وحی کی ہم نے موسیٰ کی طرف، اِذِ اسْتَسْقَاهُ کہ جب پانی مانگا، قومہ آپ کی قوم نے آپ سے، ان اضرب بعصاک الحجر تو حکم دیا ہم نے کہ اے موسیٰ اپنا عصا پتھر پہ ماریے. فانبجست منہ اثنتا عشرۃ عینا، تو وہ سارے کے سارے فانبجست چھٹ گئے اس سے 12 رستے، 12 عینا 12 چشمے. قد علم کل اناس مشربہم، تو ہر ایک گروہ نے اپنا گھاٹ جان لیا. وظللنا علیہم الغمام، اور ہم نے ان پر بادل کا سائباں کیا. وانزلنا علیہم المن والسلویٰ، اور نازل کیا ہم نے ان پر من و سلویٰ. کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا اس میں سے کھاؤ. وما ظلمونا، اور نہیں ظلم کیا ہم نے. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، اور لیکن انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا. اور نہیں ظلم کیا انہوں نے ہم پر، بلکہ انہوں نے اپنی جانوں پر ہی ظلم کیا. اس کی تفصیل سورہ بقرہ شریف میں گزر چکی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان لوگوں کو اللہ رب ذوالجلال نے فرعون سے اور فرعونیوں سے نجات دی تو یہ چل پڑے. پہلے تو چلتے نہیں تھے، لیکن جب چل پڑے تو ان کی شکایتیں تھیں. جب سختی آتی تو موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کرتے، تو اللہ رب ذوالجلال نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا کہ آپ پتھر پہ عصا ماریے. کیونکہ یہ یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے 12، انہی 12 بیٹوں میں سے ان کی یہ اولاد تھی. پھر یہ 12 قبیلے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب ذوالجلال نے حکم دیا کہ اپنی جو ہے وہ اپنا عصا اس پہ ماریے، جس کو اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی. کس وقت؟ کہ اذ استسقاہ، کہ جب آپ ان لوگوں نے ان قبیلے والوں نے، ان لوگوں نے آپ سے پانی مانگا، اس قوم نے آپ سے پانی مانگا تو ہم نے حکم دیا کہ اس عصا کو پتھر پہ ماریے. تو لہٰذا جب اپنے اس عصا کو پتھر پہ مارا تو فانبجست پھٹ پڑے، اس سے نکل گئے، یعنی کہ 12 چشمے نکل آئے. عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں، عین گھٹنے کو بھی کہتے ہیں، عین چشمے کو بھی کہتے ہیں. یہاں سے مراد چشمہ ہے کہ 12 چشمے، اثنتا عشرہ 12 چشمے نکل آئے. قد علم کل اناس مشربہم، کل اناس وہ جتنے کے جتنے تھے، یعنی اثنتا عشرہ، یہ جو 12 چشمے نکلے ان 12 قبیلے والوں کے لیے، تو ان 12 کے 12 قبیلے والوں نے اپنا گھاٹ، مشرب جو پینے کی جگہ تھی، اپنا ان سب نے جان لیا. تو پھر جو ہے وہ یہ گرمی کی وجہ سے، دیگر چیزوں کی وجہ سے انہوں نے شکایت کی، تو اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ وَظَلَّلْنَا، ہم نے ان پر سائباں کیا بادل کا، علیہم الغمام، بادل کا ان پر ہم نے سائباں کیا. اور وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے ان پر من و سلوہ نازل کی. من و سلوہ کے متعلق علماء نے لکھا ہے
کہ یہ ایک ایسا من جو ہے وہ پھل ہوتا تھا کہ جس کو یہ تقریباً اس کا 4 کلو وزن ہوتا، تو یہ لوگ پورا دن اس کو کھاتے تھے کپڑوں میں لپیٹ کے. صرف ان کو حکم تھا کہ اس کو ذخیرہ نہیں کرنا، جمع نہیں کرنا، اس کو من و سلوا کو، ان چیزوں کو جب یہ آسمان سے اتریں گی تو تم نے اس کو ختم کرنا ہے، ذخیرہ نہیں کرنا. تو یہ جمعے کے دن نازل ہوا کرتا تھا، لیکن ان ظالموں نے وہی کیا کہ جس سے ان کو منع کیا جاتا تھا، اس سے ان کو منع کیا جاتا. اور سلوا جو ہے یہ ایک پرندہ ہوتا، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ بھنا ہوا آتا تھا ان کے لیے آسمان سے، ایسا زبردست کھانا آتا تھا. یا فرماتے ہیں کہ جنوب کی طرف سے ایک ہوا چلتی تھی، وہ ہوا اس پرندے کو لے کے آتی تھی جس کا یہ شکار کر کے اس کو اپنے لیے تیار کرتے تھے اور کھاتے تھے. لیکن انہوں نے اس چیز کو جو حکم تھا کہ اس کو ذخیرہ نہیں کرنا، انہوں نے جمع کیا. پھر اللہ نے ان پر عذاب مسلط کیا، وہ طاعون کا عذاب تھا، جس طاعون کی وجہ سے یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک ہی ساتھ میں 70,000 یا 24,000 بنی اسرائیل کو اللہ نے غرق کیا. کلوا من طیبات ما رزقناکم، فرمایا کہ جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، پاک رزق دیا ہے نا، طیبات، اس میں سے تم کھاؤ. وما ظلمونا، اللہ نے فرمایا وما ظلمو، نہیں ظلم کیا، نہ انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نافرمانی کر کے ظلم کیا ہے یا زیادتی کر دی ہے یا بات نہیں مانی تو اس سے ہمیں کوئی فرق پڑے گا، انہوں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن انہوں نے اپنے ہی ساتھ ظلم کیا ہے، اپنی جانوں پہ انہوں نے ظلم کیا ہے. وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. اور جب کہا گیا ان سے کہ سکونت اختیار کرو، بس جاؤ هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اس بستی میں، وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور کھاؤ جو بھی چاہو، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہو کہ بخش دے ہمیں، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور داخل ہو جاؤ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے. نغفر لکم، یہ کہو کہ نغفر لکم، بخش دیا ہم نے تمہیں، خطیئاتکم، تمہاری خطاؤں کو، سنزید المحسنین، ان قریب ہم محسنوں کو، احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو مزید زیادہ عطا کریں گے. جب ان سے یہ کہا گیا تو ایسے نافرمان تھے کہ اس بستی میں بسو اور جو بھی کھانا چاہتے ہو تم اس سے حیث شئتم، کھاؤ، جہاں سے جو کھانا چاہتے ہو کھاؤ. وقولوا، لیکن جب تم دروازے میں داخل ہو تو حطۃ، تم نے یہ کہنا ہے، حطۃ یہ ایک معافی کا کلمہ تھا. وقولوا، کہو، حطۃ، معافی. تو یہ معافی کا کلمہ کہو جو تم نے نافرمانیاں کی ہیں، جو تم نے سرکشی اختیار کی ہے، اس کی تم جو ہے وہ یہ لفظ کہو. وادخلوا الباب، اور یہ کہتے ہوئے تم اس دروازے سے داخل ہو سجدہ کرتے ہوئے. نغفر لکم خطایاکم، تو ہم تمہاری تمام خطاؤں کو بخش دیں گے. سنزید المحسنین، اور نیکی کرنے والوں کو ہم زیادہ عطا کریں گے، ان قریب ہم نیکی کرنے والوں کو زیادہ عطا کریں گے. لیکن وہ ایسے بدبخت و ناہنجار تھے کہ انہوں نے حطۃ کی جگہ، علماء نے لکھا ہے کہ حنطۃ فی الباب، یا اس طرح سے انہوں نے کچھ لفظ کہا جس کو مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ آسمان میں دانا. یہ انہوں نے اپنی طرف سے ایک علیحدہ ہی مذاق اور تمسخر کے طور پر، مذاق اڑانے کے طور پر انہوں نے اس لفظ کو بگاڑ کے ادا کیا. تو فرمایا کہ وادخلوا الباب سجدا، اور اسی طرح سے فرمایا کہ داخل ہو جاؤ، جب داخل ہو تو تم یہ لفظ کہو دروازے میں داخل ہوتے ہوئے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ لکھتے ہیں، امام شاوی نے غالباً لکھا ہے کہ ان پر جو ہے وہ پیچھے گزرا بھی ہے 7ویں پارے کے شروع میں، وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، کہ ہم نے ان پر پہاڑ کو، طور پہاڑ کو اونچا کیا، بلند کیا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو. تو یہ ایسے لوگ تھے کہ اپنے آپ کو گھسیٹ کے بڑے ایک عجیب انداز سے، تو یہ اوپر دیکھتے تھے کہ کیا پہاڑ ہم پہ گرے گا یا نہیں گرے گا. تو اللہ اکبر. تو اللہ نے فرمایا جب تم ایسا کرو، حطۃ کا لفظ کہو اور سجدہ کرتے ہوئے دروازے سے داخل ہو جاؤ. نغفر لکم خطیئاتکم، اس پہ ایک بڑا زبردست جو ہے وہ عقیدے اور اہل سنت کے حوالے سے بھی کہ ہم مزارات پہ جاتے ہیں تو مزارات پہ جا کے ہم جو دعا کرتے ہیں تو کیا اللہ یہاں سے نہیں سنتا؟ یہ اعتراض ہوتا ہے.
تو ہم کہتے ہیں کہ تم جو بیت اللہ شریف اتنے پیسے لوگ لگا کے جاتے ہیں، تو کیا اللہ یہاں سے نہیں سنتا؟ جو آپ کا جواب ہوگا وہی ہمارا جواب ہوگا۔ بہرحال بات یہ ہے کہ صرف اعتراض کرنا نہیں سیکھنا چاہیے، یا تنقید کرنا، یا صرف جو ہے وہ برے لوگوں یا اس قسم کے کچے ذہنوں کی باتوں کو آگے پھیلانا نہیں چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ اب دیکھیں یہ ہے، وہ لوگ کیا جب تیہ کے مقام میں 40 سال سرگرداں رہے، غم کے عذاب میں اللہ نے انہیں مبتلا کیا، سارا دن چلتے، شام کو جب کہتے کہ ہاں گھر آ گئے ہیں، ہم جو ہے وہ گھر میں داخل ہو جائیں گے، پھر جب صبح ہوتی تو اسی مقام پہ ہوتے جہاں سے چلے ہوتے، پھر چلتے رہتے 40 سال تک۔ اللہ نے انہیں ایسے سرگرداں اور اس غم کے عذاب میں انہیں مبتلا کیا، لیکن فرمائے کہ وادخلوا الباب، وہاں پہ جو ہے وہ دروازے کے پاس جا کے تم سجدہ کرو، اور وہاں جا کے یہ لفظ حطۃ کہو۔ کیا اللہ وہاں میدان میں نہیں سنتا تھا؟ یقیناً سنتا تھا، لیکن قبول وہاں کرتا تھا کہ جہاں انبیاء کے مدفن تھے، جہاں انبیاء علیہم السلام مدفون تھے، وہ انبیاء کی سرزمین تھی، مبارک زمین تھی، جہاں پہ فرمایا گیا کہ جاؤ وہاں اور اس دروازے میں جب داخل ہو تو سجدہ کرتے ہوئے کہو کہ معافی چاہتے ہیں، تو یقیناً پھر دیکھو نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری ساری خطائیں معاف کر دیں گے۔ تو یہ وہ خاص چیزیں ہیں کہ جہاں ہم بابا فرید صاحب ہیں، داتا صاحب ہیں، غوث پاک سرکار ہیں، جتنے بھی اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں، ان کے مقام وہاں جا کے مزارات پہ جا کے، پاکستان ہو یا عرب ہو یا عجم ہو، تمام اہل سنت پوری دنیا کا مسلمان ان خاص مقامات پہ جاتا ہے۔ یہی قرآن ہے، یہی بیان فرما رہا ہے، اللہ ہر جگہ سے سنتا ہے لیکن قبول ہر جگہ سے نہیں کرتا۔ سنتا وہ سمیع و بصیر ہے، لوگ کہتے ہیں اللہ نے سن لیا، نہیں، ایسے کہو اللہ نے قبول کر لیا۔ سنتا تو وہ ہے ہی ہے کہ سمیع و بصیر ہے، دیکھنے والا بھی ہے، سننے والا، ہمارے دیکھنے اور سننے کی طرح نہیں، وہ اس کی شایان نشان ہے، وہ کیسے ہے ہمیں وہ چیز معلوم نہیں، لیکن وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، یہ اس کی صفات ہیں۔ فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون۔ فبدل الذين، تو ان میں سے ظالموں نے، قولا غیر الذی، بدل دیا ان لوگوں نے اس لفظ کو، اس بات کو، اس قول کو، قیل لہم، کہا گیا تھا جو ان سے، فارسلنا علیہم رجزا من السماء، تو نازل کیا ہم نے ان پر آسمان سے عذاب، بما کانوا یظلمون، کیونکہ وہ ظلم کرتے تھے۔ اسی کو اللہ نے ذکر فرما دیا کہ حطت ان کی بجائے انہوں نے دوسرا لفظ بگاڑ کے تمسخر اور مذاق کے طور پر مذاق اڑاتے ہوئے جو انہوں نے لفظ بدل دیا تھا، اللہ نے فرمایا فبدل الذین ظلموا، بدل دیا ان لوگوں نے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، منہم ان میں سے، بنی اسرائیل میں سے، ان میں سے، قولاً اس بات کو، کس قول کو؟ حطتن کو، قولاً کو، اس بات کو، غیر الذی، ایسے لفظ کے ساتھ کہ جو ان کو کہا گیا تھا اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور بات کو جو ہے وہ بدل دیا، قیل لہم، جو بات ان سے کہی گئی تھی وہ بات نہیں کہی، بلکہ غیر الذی، اس بات کا غیر، اس کو بدل کے دوسری بات انہوں نے کہہ دی، مذاق کے طور پہ، تمسخر کے طور پہ۔ تو جب انہوں نے ایسا کام کیا، حالانکہ ہم نے انہیں کہا تھا کہ ایسا کرو، ہم تمہاری ساری خطائیں معاف کر دیں گے، تم پہ ہر چیز کی کثرت و فراوانی ہوگی، تو جیسے پہلے ہم نے ذکر کیا تھا کہ انبیاء علیہ السلام کا جیسے پیچھے ذکر گزرا ہے، ان کی قوم کا تو ایک مختصر ذکر گزرا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا کثرت سے اور جو ہے وہ کئی بار قرآن مقدس میں ذکر ہوا ہے، اب بھی آپ دیکھ لیں کئی رکوع پر یہ مشتمل ہے، اور پھر جو ہے وہ یہودیوں کی، ان بنی اسرائیل کو اللہ رب ذوالجلال نے ان کے اعمال، ان کی چیزوں کو بیان فرمایا، اور کثرت سے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ان انبیاء سے جن کے پیچھے ذکر گزرا ہے، اس میں اللہ رب ذوالجلال نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات بھی زیادہ عطا فرمائے تھے، اور اس قوم کی جو ہے وہ فتنے اور اس قوم کی نافرمانی اور بدعمالیاں بھی اتنی زیادہ تھی، تو ان زیادہ ہونے کی وجہ سے اللہ رب ذوالجلال نے اس کا ذکر بھی زیادہ فرمایا ہے۔ تو اب یہ فرمایا کہ تمہیں معافی چاہو تو دیکھو ہم تمہیں معاف کر دیں گے، غفور الرحیم ہیں ہم، لیکن انہوں نے اس چیز کو نہیں مانا، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے ان میں سے جو ظالم تھے، جو بات ہم نے کہی تھی اسی کو ہی بدل دیا، فارسلنا، تو پھر ہم نے انہیں ان کی جزا دی، فارسلنا علیہم رجزا، ہم نے ان پر آسمان سے عذاب نازل کیا، عذاب بھیجا، بما کانوا یظلمون، بسبب اس کے کہ جو وہ ظلم کرتے تھے، کیونکہ وہ ظلم کرتے تھے لہٰذا
یہ تعاون کا مرض اللہ نے ان میں بھیجا، وہ عذاب کے طور پر کہ جیسا کہ پہلے ہم نے بیان کیا کہ ایک ہی ساعت میں 24,000 یا 70,000 لوگوں کو ایک ہی ساعت میں اللہ نے غرق کر دیا، سب کے سب وہ 70,000 کی تعداد میں مرے اس عذاب کی وجہ سے۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو شریعت کی بغاوت سے محفوظ رکھے، اور اللہ رب ذوالجلال ہمیں ہر قدم پہ اپنی اور اپنے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔